الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. آپ تمام حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کیا ہے۔ اگر آپ جغرافی کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو عراق ملک میں ایک شہر ہے جس کا نام کربلا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کربلا کو لوگ اتنا یاد کرتے ہیں، کربلا کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی سرزمین پر کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو انسانیت کے شعور کو بیدار کر دے، لوگوں کے ضمیر کو بیدار کر دے اور ظلم کے خلاف ایک بہترین ثبوت دے، تو ایسی جگہوں کو انسان فراموش نہیں کرتا، کیونکہ یاد وہی جگہ کی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں تاریخ رقم کر دے، جس کا تعلق انسانیت سے ہو، جس کا تعلق محبت سے ہو، جس کا تعلق اپنائیت سے ہو، جس کا تعلق ہمدردی سے ہو، کیونکہ ظلم کو یاد نہیں کیا جاتا، مظلومیت کو یاد کیا جاتا ہے، محبت کو یاد کیا جاتا ہے، نفرت کو یاد نہیں کیا جاتا۔ تو آئے تلاش کریں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ تو آپ غور سے پڑھیے، سنیے گا، آپ جا کے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے یہ بات جان سکتے ہیں کہ آج سے 1387 سال پہلے 1387 years before اگر آپ جا کے دیکھیں گے آپ کے کیلنڈر کے اعتبار سے تو سرزمین کربلا پر ایک شخص تھا جس کا نام حسین ابن علی۔ وہ کون انسان ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پروفٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام، ان دو اہم شخصیتوں کے چھوٹے فرزند کا نام حسین تھا۔ یعنی حسین کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، وہ جو محمد صاحب کہلاتے ہیں، وہ جو عالم انسانیت کے پیغمبر کہلاتے ہیں، میسنجر آف گاڈ کہلاتے ہیں، ان کے نواسے کا نام حسین ہے۔ تو کربلا میں کیوں آئے تھے؟ کربلا میں اس لیے آئے تھے تاکہ اہم پیغام لکھا تو انسان ہو اور انسان کا حق یہ ہے کہ وہ آزاد ہے۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ انسان ہو، تمہارا حق یہ ہے کہ کسی ظلم کے سامنے سر نہ چھپاؤ۔ تم انسان ہو تو تمہارا حق یہ ہے کہ جو فطرت کے تقاضے اس کے اعتبار سے زندگی گزارو۔ تم انسان ہو تو تمہارا حق یہ ہے کہ کسی کو کبھی برداشت نہ کرو، مظلوم کے حامی بنو، مظلوم کے مخالف بنو، شکایت نہ ہو، بات کو کے سامنے رکھو۔ امام حسین تو لگے اسلام کا پرچم تو رہے، مگر اسلام وہ رہے جو میں چاہوں، اسلام وہ کہے جو میں پسند کروں، اسلام وہ کرے جو میرا ارادہ ہو۔ یعنی اسلام کا لیبل تو لگا ہو، لیبل سے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں اچھا لگے۔ یعنی ہم کہیں دن تو دن، ہم کہیں رات تو رات، ہم کہیں صحیح تو صحیح، ہم کہیں غلط تو غلط، ہم کہیں شراب پی جا سکتی ہے تو شراب پی جانی چاہیے، ہم کہیں قمار بازی جوا کھیلا جا سکتا ہے تو لوگ جوا بازی کھیلنے لگے، ہم کہیں بندروں سے انسان دل بہلا سکتا ہے تو لوگ بندروں سے دل بہلانے لگے۔ یزید کون تھا جس نے کھلا اعلان کیا تھا؟ یزید کوئی نہ وحی آئی تھی، نہ کوئی پیغام آیا تھا، نہ وہ کوئی کتاب آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا حکومت کرنے کا ایک شوق تھا، ایک ان کا ارادہ تھا جس کا سہارا لے کے لوگوں کے ذہنوں کو بھڑکایا۔ جس محمد پر
اتنا بڑا یزید الزام لگا رہا ہے اسی محمد کے پرچم کو ظاہری طور پر زندہ رکھتے ہوئے، چونکہ شاسن کرنا ہے، حکومت کرنا ہے، مگر اس میں وہ چیزیں رائج کرنا ہے کہ جس میں چہرہ اسلام کا ہو لیکن وچار دھارا یزیدی ہو، فکر یزیدی ہو، خیال یزیدی ہو، تو یقیناً جو انسان رسول کا نواسا ہو، فرزند فاطمہ ہو، فرزند علی ہو، جو وارث حضرت محمد مصطفیٰ ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ دین اس کے نانا کا کہلائے مگر وچار دھارا یزید کی ہو جائے، دین اس کے نانا کا کہلائے مگر فکر یزیدی ہو جائے؟ اس لیے انہوں نے آواز بلند کی کہ جب تک حسین زندہ ہے فکر محمد قائم رہے گی، فکر محمد زندہ رہے گی، جو وچار دھارا محمد لے کے گئے ہیں، جو خیال محمد لے کے گئے ہیں، جو وچار محمد لے کے گئے ہیں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور اگر اس کی حفاظت کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے، اپنے کنبے کو تو ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز انسان کی پسند کی ہوتی ہے، جب کوئی چیز انسان کی تحریک کا حصہ ہوتی ہے، جب کوئی چیز اتنی قیمتی ہو کہ جس کے لیے جان دینا بنتا ہو، تو امام حسین نے میدان کربلا میں آگے بڑھ کے بتایا کہ دین اسلام اللہ کا وہ مذہب ہے کہ اگر اس پر کوئی انگلی اٹھائے گا، اس کی وچار دھاراؤں کو بدلے گا، قرآن و محمد کی تعلیم کو کمزور کرے گا، شراب کو دین کا نام دے گا، قمار بازی جوا بازی کو مذہب کا نام دے گا، شیطانت کے کمزور کرنے کو انسانیت کہلائے گا۔ ایسے کام کرے کہ جس کی بنیاد پر انسانیت شرمندہ ہو جائے، تو جو وارث انسانیت ہے، جو چراغ ہدایت ہے، جو لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہمارے بزرگ نے، جو ہمارے محمد صاحب نے، جو قرآن نے تعلیم دی ہے، اسے بچانا ہے۔ تو ہمیں بچانے کے لیے کسی تحریک میں جتنی قیمتی تحریک ہوتی ہے اتنا ہی قیمتی امتحان دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس دین کو، اس دھرم کو، اس بچانے کو ظاہری اعتبار سے یزید کے مقابلے میں، چونکہ یزید یہی تو چاہتا تھا نا، حکومت اسلامی ہو لیکن اب حاکم ہو، ہمارے فیصلے نافذ ہو۔ یہی پتا چلا کہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو حاکم اسلامی تو ہوں گے لیکن اپنی وچار دھاراؤں کو دین کہیں گے، وہی یزیدی ہوتے ہیں۔ اور جو حاکم اسلامی ہوتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اس کی حفاظت میں جان دیتے، وہی حاکم اسلامی ہوتے ہوئے الہی نمائندے ہوتے ہیں۔ امام حسین کربلا میں اپنا گھر جو چھوڑ کے آئے تھے، ایک تو فکر یزیدی کو جواب دینا تھا کیونکہ اس نے دو ہی راستے رکھے تھے، یا ذلت کی زندگی جیو یا موت کے گلے لگا، یا ہماری بات کے سامنے گھٹنے ٹیک دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے آواز بلند کی کہ اگر حق کی حمایت میں ایسے دو راستے بن جائیں کہ ایک طرف موت ہو اور ایک طرف ذلت ہو، تو عزت کی زندگی امام حسین کی پہچان ہے۔ ہاتھ من الذلہ، یہ وہ نعرہ تھا جو امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں بلند کیا کہ حسین جان تو دے سکتا ہے لیکن انسان ہوتے ہوئے ذلت کی موت نہیں مر سکتا ہے، گھٹنے نہیں دے سکتا ہے۔ تو بھائی بات کتنی سی
دیکھیے گا وہ کیا ہے. آپ مجھے اتنا بتائیے, ہمارا دیش جب انگریزوں سے آزاد کرایا جا رہا تھا, مجھے اتنا بتائیے جب ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد کرایا جا رہا تھا, جسے بھارت کہتے ہیں, جسے ہندوستان کہتے ہیں, جو ہم سب کا عزیز ملک ہے, تو مجھے بتائیے کیا اس میں صرف جوان شامل تھے, کیا اس میں بوڑھے شامل تھے, کیا اس میں صرف اپنے مذہب کے شامل تھے, دوسرے نہیں تھے. آپ دیکھیے بھگت سنگھ کا نام آتا ہے, چندر شیکھر آزاد کا نام آتا ہے, اشفاق اللہ خان کا نام آتا ہے, رام پرساد بسمل کا نام آتا ہے, سبھاش چندر, ان سب کے نام آتے نہیں آتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کو ظلم سے آزاد کرایا. اور جب ظلم سے آزاد کرایا تھا آج سے 75 سال پہلے 47 میں اپنے ملک کو آزاد کرایا تھا, تو ابھی تو اگر ان کی آزادی 47 ہی تک ہے تو پھر آج تک ہر سال انہیں کیوں یاد رکھا جاتا ہے؟ کہ اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ جو کسی مشن کو, کسی تحریک کو اپنے خون کے ذریعے سے سیکھتا ہے, بھلا نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے دیش کو آزادی دلائی تھی, حسین نے انسانیت کو آزادی دلائی تھی. ختم کیا, مظلومیت کو جینے کا سلیقہ دکھایا. امام حسین نے سیاسی سرحدوں پہ آگے بڑھ کر انسانیت کی حمایت کی. اس لیے جہاں جہاں بھی انسانیت رہے گی تو جیسے جب تک ہمارا دیش رہے گا ان شہداء کو یاد کرنا دیشواسی ہونے کا ثبوت ہے, ویسے جب تک انسانیت رہے گی کربلا حسین کو یاد کرنا ہوگی, انسانیت ہوگی. اور امام حسین نے کربلا میں ہمیں یہی پیغام دیا تھا. اس لیے ہر سال ہم اس پروگرام کو, اس پروگرام کو, اس جلوس کو چل کے یہ بتانا چاہتے ہیں حسین نے جو مشن 1387 سال پہلے شروع کیا تھا, جہاں جہاں انسانیت ہے اسے یاد رکھے گی. اس لیے ہندو بھائی بھی اس کا حصہ ہے, مسلمان بھی اس کا حصہ ہے, غیر مسلمان بھی اس کا حصہ ہے, کیونکہ آزادی تصور میں آتی ہے. تو مہاتما گاندھی نے بھی یہی کہا تھا, اگر مجھے حسین جیسے باوفا صاحب مل جائے تو ہمارے ملک کو غلامی سے آزادی ملے گی. یہ مہاتما گاندھی نے کہہ کے بتایا تھا کہ غلامی سے آزادی کا طریقہ جو حسین نے دیا وہ کوئی کہہ نہیں سکتا, اور جب تک کربلا زندگی میں ہوگی کوئی غلام رہ نہیں سکتا, ہر شخص آزاد رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.